تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسپیکر صاحب، اگر چوک میں کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے، اس پہ 302 لگتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں 4 دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ نو، اگر چوک پہ قتل ہے تو 4 دیواری میں قتل ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے۔ جو یہ کوشش کرے گا، یہ ایوان، یہ 25 کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے۔ کسی بھی صورت میں ریاست کے علاوہ، حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو پکڑنا، اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا اس ایوان کا کام ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تک اس کا رزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے، اس میں سینٹ سے محترم ممبران کو لائیے، علماء کرام کو بٹھائیے، ہمیں موقع دیجئے، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عظیم الشان میں گواہی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14 ارب سال پہلے موجود تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ بزرگ برتر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی جب ابھی تک کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری رسول ہیں، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں آخری نبی، تو نبوت کا بھی دروازہ بند، رسالت کا بھی دروازہ بند، اور اس کے اوپر مہر تصدیق سب کی 25 کروڑ عوام نے اللہ کے 100 ناموں کے نیچے اس ایوان کے ذریعے۔ اس میں یہ کلیئر ہے کہ جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم الشان کی بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ کوئی بھول جائے کہ ہم ختم نبوت یا قرآن کی حفاظت کریں گے، وہ اللہ کرے گا، لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں، ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے۔